بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامه الا الظم وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر او کما قال علیہ السلام۔ روزوں کے مسائل، آداب اور اس کی حکمت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اگر وہ روزے کے آداب کا خیال نہ رکھیں تو سوائے بھوک پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ جو روزے کی فضیلت ہے وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر مختلف احادیث مبارکہ کے اندر حضور نے وہ عمل بتایا کہ جس کی وجہ سے ایک بڑا سبب بتایا کہ جس کی وجہ سے بندہ روزے کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ عمل ہے زبان کی بے احتیاطی۔ زبان کا صحیح استعمال نہ کرنا وہ انسان کو روزے کی جو فضیلت ہے، روزے کی جو عبادت ہے اس سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ انسان عمومی طور پر باقی تو ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، لڑائی جھگڑے اس سے بھی عام طور پر اکثر انسان محفوظ رہتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ لڑاکا اور جھگڑالو تو ہاتھوں سے لڑنے کا عادی ہوتا نہیں ہے۔ زبان سے بہرحال بے احتیاطی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ زبان ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ جب تک انسان خاموش رہتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے، عقل مند ہے یا احمق ہے، یہ غصے والا ہے، جھگڑالو ہے یا نرم مزاج ہے، خوش اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے۔ جب تک انسان کی زبان خاموش ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کے نیچے چھپا بیٹھا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندر سے کیا ہے، اور زبان سے جب وہ بولتا ہے تو بس پھر اس کا سارا کچھ کھل جاتا ہے اور علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اس لیے زبان جو ہے اس کی انتہائی اہمیت انسانی جسم کے اندر اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، اذا اصبح ابن آدم، جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء وہ زبان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں۔ تکفر کا یہاں معنی خشوع و خضوع ہے کہ جسم کے سارے اعضاء وہ دست بستہ زبان سے عرض کرتے ہیں، اس کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان اللہ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ ہمارے یہ زبان تم نے ہی ہمیں جہنمی نہ بنا دینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، سارا کنٹرول تیرے پاس ہے، تیری ایک حرکت میں ہمیں برکت بھی نصیب ہو سکتی ہے اور تیری ایک حرکت سے ہمیں ایسی ذلت بھی مل سکتی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے میں نہ آئے۔ اس لیے اے زبان اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتی رہنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ اے زبان ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے۔ اِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے۔ اگر تو نے زبان کا غلط استعمال کر لیا، اے زبان اگر تو نے اپنا غلط استعمال کیا، تو نے کہیں پر کسی بھی موقع پر خدا کی ناشکری کر لی، خدا کی نافرمانی کر ڈالی، خدا سے گلہ شکوہ کر ڈالا، تو ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور اگر تو دن بھر خدا کی حمد میں مشغول رہی، خدا کی تعریف میں مشغول رہی، تو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رب کا رحم و کرم ہے۔ اور اگر تو نے کسی خشک مولوی کی باتوں میں آ کر کہیں خدا کے کسی محبوب بندے کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کر ڈالنا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا ہمارے بارے میں، کہیں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر دینا، کہیں کسی ڈاکٹر کی باتوں میں آ کر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی نہ کر بیٹھنا،
یا ان کے دشمنوں کی تعریفیں نہ کرنا شروع کر دینا، کسی کے ڈاکٹری سے مرعوب ہو کر، اور یا پھر کسی ذاکر سے متاثر ہو کر حضور کے صحابہ کی گستاخی نہ کر بیٹھنا، کسی اللہ کے نیک بندے کی گستاخی نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی ڈالی، اس کی گستاخی کی، تو اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے اے زبان اللہ سے ڈرتی رہنا، پوری دن بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا استعمال کرنا۔ فإنما نحن بک، کیونکہ ہماری ساری لاج، ہمارا سارا وقار، ہماری ساری عزت وہ تیرے پاس ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تیرے ٹیڑھے ہونے سے ہمارے سارے معاملات ٹیڑھے ہو جائیں گے، غلطی تو کرے گی اور سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے زبان کا انسانی جسم کے اندر انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ روزے کی جو برکتیں ہیں ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ سمجھنے سے بکار رمضان اور زبان، ان دونوں کو احادیث مبارکہ کے اندر کئی جگہ پر ہمیں ساتھ ساتھ ملتا ہے ان کا ذکر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زبان ایک انتہائی حساس اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے حوالے سے اکثر ہم سے غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں ان العبد لا يتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، اور اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس بات کے اندر ہوتی ہے، اور انسان ما یلقی لہا بالا، انسان اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے نزدیک اس جملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کلمتانی، دو کلمے ایسے ہیں کہ خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان، کہ جو زبان پر تو بڑے آسان سے ہیں لیکن میزان پر وہ جو ترازو ہوگا قیامت کا اس پر وہ بڑے بھاری ہیں۔ اب بندہ بظاہر کہتا ہے جی سبحان اللہ الحمدللہ، کیا مجھے حاصل ہوگا، اس کو اتنی اہمیت شاید کوئی بندہ نہ دے پائے۔ تو وہی فرمایا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ کلمہ ایسا کہتا ہے کہ اس کے نزدیک بظاہر اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ کلمہ اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہوتا ہے، رفعہ اللہ بہا درجات، اللہ رب العزت اس کے اسی ایک جملے کی وجہ سے، اس کے اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، فرمایا دوسری طرف ایک بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے اور وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اور وہ جملہ منہ سے کہہ دیتا ہے، جیسے بہت سارے جو ہیں وہ حضرات وہ کہہ دیتے ہیں ظلم خدا کا، اور اگر کہیں جو ہے وہ کوئی پریشانیاں لاحق ہو جائیں تو بندے یہ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ کو جی ہمارا ہی گھر ملا تھا، اللہ جی میرے ہی گھر اللہ کو ملا تھا، جو مصیبت آ رہی ہے مجھ سے یہ بھی لے لیا، مجھ سے وہ بھی لے لیا، پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا ضد ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے جو جملے ہیں اور جو ہماری زبان سے بسا اوقات نکل جاتے ہیں، اب یہ چھوٹا سا جملہ ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اور ایک دفعہ بندہ خلوص نیت سے وہ کہہ دیتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور انا خیر منہ، یہ بھی ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی جملہ ہے، شیطان نے کہا تھا، ایک ہی یہ جملہ کہا تھا، اور اس کی ساری عبادت، سارا علم، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہی ایک جملہ اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے مٹی سے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، سو میں بہتر ہوں۔ ایک ہی جملہ تو کہا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا قال اهبط منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، ایک ہی جملہ کہا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تم میرے دربار سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، اور قیامت تک اسی ایک جملے کے سبب تم پر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو سامعین ذوالفقار، زبان کا معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ زبان سے ایک جملہ کہتا ہے اور وہ جملہ خدا کی نافرمانی کا ہوتا ہے، ما یلقی بہا بالا، انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن یہوی بہا فی جہنم، لیکن وہی ایک جملہ انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی اہمیت اور اس کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کا معاملہ نہایت حساس ہے،
خاص کر رمضان کے اس ماحول میں، رمضان کے اس مہینے میں کوشش کیجئے، رمضان کے زبان کے استعمال میں پوری احتیاط کیجئے۔ رمضان کے حوالے سے خاص کر جو زبان کے جو حقوق ہیں اس کا جو غلط استعمال ہے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ دن بھر روزہ بھی رکھیں اور زبان سے نکلے ہوئے چند جملے آپ کے دن بھر کی اس محنت کو خاکسر کر کے رکھ دیں، ضائع کر کے رکھ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ کرے، زبان کی آفتوں اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں رمضان المبارک کا بھرپور احترام اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔